السلام علیکم ناظرین کرام، ہمارے چینل میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یہ جو دن گزر رہے ہیں ان دنوں کے متعلق عربوں کے سوا خاص طور پر جو بر صغیر ہے یہ ان دنوں کی فضیلت سے آگاہ نہیں ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیا گیا کوئی چھوٹا سا نیک عمل، مثلاً کوئی کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہے، عام دنوں کے جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سال کے یہ سب سے بہترین اور عظیم ترین دن ہے۔ ناظرین کرام، ان دنوں کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی ہونی چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے، امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے قرآن مجید میں، اور جن چیزوں کی قسم اللہ رب العزت کھاتے ہیں ان کی عظمت جتلانا مقصود ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دن اتنے عظیم ہیں کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں اگر طاق راتوں کو نکال دیا جائے تو ذی الحجہ کے یہ 10 دن افضل ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے اس 10 دنوں کی عظمت کے بارے میں تو ہم جو زکوٰۃ رمضان میں دیتے ہیں وہ ان دنوں میں دینا شروع کر دیں اور ان دنوں میں خیرات کرنا شروع کر دیں۔ ان دنوں میں بڑھ چڑھ کر نیکیوں کے کام میں حصہ لیں۔ تو ان دنوں کا ایک عظیم ترین عمل روزہ بھی ہے۔ ویسے یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے عشرے میں روزے رکھتے تھے، لیکن خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ، اس کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ اس ایک روزے سے 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال جو گزشتہ ہے اور 1 سال جو آنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ اور مکرم دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت آسمان میں اہل عرفہ پر فخر کرتا ہے۔ یہ جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ اگر لیلۃ القدر پوشیدہ ہے تو یوم عرفہ معلوم اور متعین ہے۔ اگر لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت خود عرفہ کے دن آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما یوم عرفہ کی تیاری میں اپنی دعائیں پہلے سے ترتیب دیتے تھے۔ انہیں اس دن کی عظمت پر کامل یقین تھا۔ یوم عرفہ میں مانگی گئی دعائیں اگلے سال تک ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ ایک صالح بزرگ کہتے ہیں، واللہ میں نے جو دعا یوم عرفہ کے دن مانگی اور 1 سال گزرا تو میں نے اسے ایسے پورا ہوتے ہوئے دیکھا جیسے صبح کی روشنی واضح ہوتی ہے۔ اس لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ اب پریشانی یہ شروع ہوتی ہے کہ روزہ سعودیہ کے حساب سے رکھنا ہے یا پاکستان کے حساب سے رکھنا ہے۔ اب ہر ملک نے اپنے چاند کے حساب سے روزہ رکھنا ہے۔ عرب ممالک اپنے حساب سے رکھتے ہیں جس دن حاجی عرفات میں ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اپنا چاند دیکھ کر افطاری کرو۔ تو اس عظیم موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی بھرپور کوشش کریں کہ 9 ذی الحجہ کو مغرب سے تقریباً 1 گھنٹہ قبل خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگے اور تصور کریں کہ آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کو جہنم سے آزادی نجات فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے اور ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہماری دعاؤں اور عبادات کو قبول کر کے اپنے مقرب بندوں میں شامل کریں، آمین۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ جلدی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔